اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑی شان والا اور تعریف کے لائق ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زناکار کی اس دنیا میں اور آخرت میں کیا سزا ہے۔ تو ہماری آپ سے یہی درخواست ہے کہ زنا اور لواطت کی دردناک سزائیں آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی اور بہن اس عظیم گناہ سے محفوظ رہیں۔ زنا اتنا زیادہ برا اور گھنونا جرم ہے کہ کسی بھی مذہب میں اس کو جائز نہیں رکھا گیا، اور اسلام میں تو اس پر بہت سخت حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بہت برائی کا راستہ ہے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اور ہم سب کے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر سائے کی طرح معلق ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی کیا سزا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو عورت زناکار ہو اور جو مرد زناکار ہو تو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور قیامت پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف فرماتا ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت نے زنا کیا ہو تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، یعنی ایک ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان پر ترس کھانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ ترس کھانے والا بھی گنہگار ہے، اسی لیے ان پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اور جس زناکار کو سزا دی جائے گی، مطلب کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود رہنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ تمام مسلمانوں کی جماعت کے سامنے ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ حکم تو اس زناکار لوگوں کا ہے جو کنوارے ہوں، ورنہ شادی شدہ زناکار کا حکم تو یہ ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اس کا حکم رجم کی آیت سے ہے جو کہ منسوخ تلاوت ہے، مگر حکم اب بھی باقی ہے۔ اور قیامت میں زانیوں کی کیا سزا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جہنم کے اندر ایک تندور میں ٹھوسے ہوں گے جو کہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے پھیلا ہوگا۔ جب آگ بھڑکے گی تو یہ شعلے کے ساتھ اوپر تک آ جائیں گے، اور پھر اسی کے ساتھ اسی گرت میں پہنچ جائیں گے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ہاں، مگر ان سب سزاؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ یا تو ان سب بدترین گناہوں کے قریب ہی نہ جایا جائے، یا پھر معاذ اللہ اگر یہ جرم کر چکا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے کبھی بھی اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ ایک اہم بات یہ عرض کرنا تھی کہ کچھ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا صرف زبردستی کا نام ہے۔ نہیں، بلکہ نکاح کے علاوہ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ قیمت دے کر یا پھر لیو ان ریلیشن کے نام پر اگر عورت کے ساتھ سیکس کیا تو یہ زنا ہی کہلائے گا۔ اسی طرح لواطت یا اغلام بازی، یعنی عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یا مرد سے صحبت کرنا حرام اور جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ کبھی فعل سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں شروع ہوا، جس کی سزا میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے جو عورت سے حالت حیض میں یا پیچھے کے مقام میں صحبت کرے، اور اگر اسے جائز جانے جب تو کافر ہے۔ نبی پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار اس مرد پر لعنت فرمائی جو مرد سے صحبت کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اس زمانے کے ایک بدفعل شخص کو آگ میں جلوا دیا، جسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مومنات کو اس بدترین گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی شخص سے یہ گناہ ہو گیا ہو تو وہ توبہ کر لے،
اور اللہ تعالیٰ بے شک بڑا رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔